بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے چند بیہودہ سوالات اور فضول قسم کی خواہشات کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم تنگ دست ہے اور شہر مکہ بھی تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سبزہ و شادابی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس سے آپ درخواست کریں کہ شہر سے پہاڑوں کو ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت ہو، شام و عراق کی طرح یہاں نہری جاری ہوں، ہمارے آباء و اجداد خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریافت کر لیں جو تم کہتے ہو حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہو کر تمہاری تصدیق کر دی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی، ورنہ میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ قریش نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تو اللہ آپ سے ان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دے جو ہر جگہ آپ کی تصدیق کرے۔ نیز اللہ سے درخواست کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات، محلات، سونے اور چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور بزرگی معلوم ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح طلب معاش کے لیے بازار جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، میں خداوند ذوالجلال سے بھی کبھی ایسا سوال نہیں کروں گا۔ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مان لو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ قریش نے کہا، اچھا تو پھر آپ اپنے اللہ سے دعا مانگو، ہم پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اللہ کو اختیار ہے تم پر عذاب نازل کرے یا مہلت دے۔ اسی پر قریشی سردار عبداللہ ابن ابی امیہ نے کھڑے ہو کہا، محمد، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بات بھی منظور نہ کی۔ اے محمد، اللہ کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ، وہاں سے پروانہ نبوت اور رسالت لکھوا کر لاؤ، 4 فرشتے تمہاری تصدیق کے لیے تمہارے ساتھ آسمان سے اتریں اور اعلان تمہاری شہادت دیں، میں تب بھی تمہاری تصدیق نہیں کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ گھر تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، قریش نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کوہ صفا کو سونا بنا دیں۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ سے دعا کریں۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو پھر سب لوگ اسی وقت ہلاک کر دیے جائیں گے۔ قریش نے کہا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن ہٹ درمی کی بنا پر پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔